بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید سامعین، ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں نزول ہوگا تو بعض روایات کے مطابق فجر کا وقت ہوگا، نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں گی اور اچانک حضرت عیسیٰ دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر سفید مینار پر آئیں گے۔ وہ زرد رنگ کی چادروں میں ملبوس ہوں گے اور ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ یہ مسلمانوں اور عیسائیوں کا مشترکہ عقیدہ ہے، لیکن یہ عقیدہ آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ہمارا موضوع ہے حضرت عیسیٰ کا دنیا میں تشریف لانے کے بعد عام لوگوں کے ساتھ پہلا مکالمہ۔ حضرت عیسیٰ جامعہ امیہ میں موجود لوگوں کو حکم دیں گے کہ سیڑھی کا بندوبست کرو، میں مینار سے نیچے اترنا چاہتا ہوں۔ لوگ یہ مطالبہ سن کر ہنسیں گے اور عرض کریں گے کہ حضور، آپ آسمان سے زمین پر تشریف لے آئے، لیکن آپ کو مینار سے اترنے کے لیے سیڑھی چاہیے، کیا یہ بات عجیب نہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ میں اس وقت عالم اسباب میں ہوں، یعنی میں اس وقت عالم اسباب میں کھڑا ہوں، اور عالم اسباب میں آپ ہوں یا میں ہوں، ہم سب اسباب کے محتاج ہیں۔ لوگ یہ سن کر سبحان اللہ کہیں گے، سیڑھی کا بندوبست کریں گے اور حضرت عیسیٰ زمین پر قدم رنجا فرما دیں گے۔ امام مہدی کی اقتداء میں سنت محمدی کے مطابق نماز ادا کریں گے اور دجال سے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب کتابوں میں ہم اور ویڈیوز میں یہ قصہ یا یہ واقعہ سنتے ہیں تو عالم اسباب کی ساری جو حقیقت ہے وہ کھل کر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ ہم مسلمان خوفناک حد تک ذہنی، نفسیاتی اور روحانی مغالطے کا شکار ہیں۔ ہم پوری زندگی روحانی معجزوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور اس انتظار میں سب کچھ فراموش کر دیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے، وہ اپنے عصا سے سمندروں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے تھے، لیکن وہ بھی اپنی امت کے لیے عالم اسباب کے تقاضے نرم نہ کر سکے۔ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، لیکن وہ اور ان کے ساتھی رومن امپائر کے اسباب کا مقابلہ نہ کر سکے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری اور محبوب ترین نبی ہیں، لیکن انہیں بھی عالم اسباب میں تلوار، گھوڑے، زرہ، بختر، اونٹ، پانی، خوراک اور لباس کا بندوبست کرنا پڑا۔ یہ بھی اپنا دفاع کرتے رہے، یہ بھی جنگیں لڑتے رہے، اور یہ بھی پیٹ پر دو دو پتھر باندھتے رہے۔ انہیں بھی ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، ہجرتوں، معاہدوں، جوڑ توڑ اور معاش کی ضرورت پڑتی رہی۔ یہ بھی تجارت فرماتے رہے، یہ بھی اپنے حسب و نسب پر فخر کرتے رہے، اور یہ بھی اپنے گھر آباد کرتے رہے۔ آپ کسی دن فرقے اور مسلک کی اینک اتار کر سیرت کا مطالعہ کیجیے، آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی کوئی سب سٹینڈرڈ چیز استعمال نہیں کی۔ دوست بنائے تو شاندار لوگوں کا انتخاب کیا، غلام، خادم اور کنیزیں چنی تو تہذیب، شائستگی اور مروت کے شاہکار پسند فرمائے۔ آپ نے پوری زندگی کمزور تلوار خریدی اور نہ ہی بیمار گھوڑے اور لاغر اونٹ پر سفر کیا۔ آپ نے لباس بھی ہمیشہ صاف ستھرا اور بے داغ پہنا، اور رہائش کے لیے شہر بھی معتدل، پرفضا اور مرکزی مقام پسند کیا۔ آپ نے زندگی بھر عالم اسباب میں اسباب کا پورا خیال رکھا، اچھا کھانا کھایا، اچھا پھل پسند فرمایا، اچھی جگہ اور اچھے لوگ پسند کیے، اور اس دور کی شاندار ٹیکنالوجی استعمال کی۔ آپ غور کیجئے، عرب حملہ آوروں سے مقابلے کے لیے شہروں سے زیادہ دور نہیں جاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر کے موقع پر مدینہ سے 156 کلومیٹر دور بدر کے میدان میں خیمہ زن ہوئے۔ آپ غزوہ احد کے مقام پر بھی احد کے پہاڑ پر چلے گئے۔ آپ نے عربوں کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مدینہ کے گرد خندق بھی کھودی، اور آپ نے کافروں سے مقابلے کے لیے یہودیوں کے ساتھ معاہدے بھی کیے۔ یہ کیا تھا؟ یہ عالم اسباب میں
اسباب کی بہترین مثالیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم ارواح میں چند سیکنڈ میں معراج سے مستفید ہو گئے۔ وہ واپس آئے تو وضو کا پانی گرم اور دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی۔ آپ نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر دیے۔ لیکن جب آپ عالم اسباب میں واپس آئے تو آپ کا دندان مبارک بھی شہید ہوا۔ آپ طائف میں زخمی بھی ہوئے۔ آپ کو بھوک، پیاس، گرمی، سردی اور خوف بھی محسوس ہوتا رہا۔ آپ کی چھت بھی ٹپکتی رہی۔ آپ بیمار بھی ہوئے۔ آپ پر زہر کا اثر بھی ہوا۔ آپ جادو کے اثر سے نکلنے کا بندوبست بھی کرتے رہے، اور آپ غربت اور بیماری سے بھی پناہ مانگتے رہے۔ یہ عالم اسباب کے وہ سباب ہیں جن سے کوئی ذی روح آزاد نہیں رہ سکتا۔ آپ اگر وجود رکھتے ہیں، آپ کی گردن پر اگر سر موجود ہے اور آپ اگر سانس لے رہے ہیں، تو پھر آپ نبی ہوں، ولی ہوں یا عام انسان ہوں، آپ عالم اسباب کے تمام اسباب کے محتاج ہیں۔ آپ کو پھر مینار عیسیٰ سے اترنے کے لیے بھی سیڑھی کی ضرورت پڑے گی۔ پھر آپ کو حضرت حمزہ کی شہادت بھی تکلیف دے گی۔ پھر والدہ کی قبر پر آنسو بھی بہائیں گے، اور آپ کو پھر اچھی تلواروں، اچھے گھوڑوں، اچھے اونٹوں اور ٹرینڈ فوج کی بھی ضرورت پڑے گی۔ آپ کو پھر شفاف پانی، اچھی خوراک، طاقتور قانون، تیز رفتار انصاف، ماہر ڈاکٹرز، معیاری تعلیم، رواں سڑک اور شاندار لائف سٹائل کی بھی ضرورت ہوگی، اور آپ کو پھر سردی، گرمی اور وبا تینوں کا مناسب بندوبست بھی کرنا پڑے گا۔ سامعین، ہم اگر عالم اسباب میں ہیں تو پھر ہمیں اسباب کا انتظام کرنا ہوگا۔ پھر ہمیں ترقی یافتہ قوموں کی طرح اسباب کو اسٹیٹ آف آرٹ بنانا ہوگا۔ ہمیں پھر ایسی سیڑھی کا بندوبست بھی رکھنا ہوگا جو حضرت عیسیٰ کو مینار سے اتار سکے۔ ایسی دعائیں بھی ایجاد کرنا ہوگی جو امت مسلمہ کو صحت مند رکھ سکیں۔ ہمیں ایسی ٹیکنالوجی بھی ایجاد کرنا ہوگی جو سردی میں گرمی اور گرمی میں سردی پیدا کر سکے۔ ہمیں انسانوں کے سکون اور آرام کا بندوبست بھی کرنا ہوگا۔ ہمیں کرۂ ارض پر دم توڑتی حیات کا خیال بھی رکھنا ہوگا۔ ہمیں دنیا کو ماحولیاتی آلودگی سے بھی بچانا ہوگا۔ ہمیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے تحفظ بھی دینا ہوگا، اور ہمیں یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ مومن اسباب کی دنیا میں بھی دنیا کو اپنے برابر نہیں آنے دیتا۔ ہم محمدی ہیں، اور کینچی ہو یا راکٹ ہو، ہم کسی بھی فیلڈ میں دنیا کو آگے نہیں نکلنے دیں گے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسباب کی دنیا میں بھیجا، لیکن ہم اسباب ہی سے منہ موڑ کر بیٹھ گئے۔ اس امت کو کون بتائے گا کہ انسان اس عالم اسباب میں سبب کے بغیر بے سبب ہو جاتا ہے، اور بے سبب لوگ دنیا اور آخرت دونوں میں مار کھا جاتے ہیں۔ آپ کو یقین نہ آئے تو آپ حلب، کشمیر، انڈیا اور برما کے مسلمانوں کو دیکھ لیجئے۔ یہ لوگ اگر عالم اسباب میں اسباب کے مالک ہوتے تو کیا دنیا ان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتی؟ کبھی نہیں۔ خدا کے لیے اگر آپ مسلمان ہو تو آپ عالم اسباب کو عالم اسباب مان کر اسباب کا بندوبست کرو، ورنہ دنیا آپ سے جینے تک کا حق چھین لے گی۔